متعدد مواقع سے آیات مبارکہ آپ کو سنائی کہ ہر جگہ پر چوٹی کی چیز صبر ہے، آخری چیز جو بیان ہوتی ہے وہ صبر ہے۔ سورۃ العصر میں آخری بات وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر آگے چل کر وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اے نبی بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر جب بھی کوئی تکلیف یا مصیبت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ صبر کا مفہوم ہے اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، برداشت کرنا، تحمل کرنا، اور جو بھی اپنا ایک طے شدہ مقصد ہے کسی بھی مخالفت سے بددل ہوئے بغیر، کسی بھی تکلیف یا مصیبت سے ہراساں ہوئے بغیر اس کی طرف پیش قدمی کیے چلے جانا۔ بڑی سخت سردی پڑ رہی ہے، فجر کا وقت ہے، گرم پانی کا اہتمام نہیں ہے، اب اس وقت فجر کی نماز کے لیے اٹھنا، ٹھنڈا پانی اگر ہے تو وضو تو کرنا ہوگا، اس ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت لحاف سے نکلنا ہی بہت مشکل، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور مصیبت۔ یہ جب تک انسان میں صبر کا مادہ نہ ہوگا ممکن ہی نہیں۔ اس کو کہیں گے صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ ناگواری محسوس ہو رہی ہے لیکن اس ناگواری کو برداشت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کے اوپر جمع رہے، اللہ کے حکم پر عمل کرے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صبر ہے۔ اگر یہ صبر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کر سکے گا۔ صبر کا مادہ نہیں ہوگا تو آپ کام نہیں کر سکیں گے۔ اور اسی کا ایک دوسرا رخ ہے، جب آپ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوں گے پہلا قدم کیا آتا ہے؟ استہزاء، تمسخر، مذاق اڑانا، جس کی میں مثال اب دینا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے۔ دیکھیے ہم کیا اور ہماری بساط کیا، ہم کیا مبلغ ہوں گے، کیا داعی ہوں گے، ہمارے اپنے دامن پر داغ ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ محمد الرسول اللہ کے دامن پر کوئی داغ تھا؟ ان کو تو سارے مکے والے الصادق الامین کہتے تھے، نہایت محبوب شخصیت تھے، ان کے لیے تو جا صادق جا الامین یہ الفاظ سننے میں آتے تھے، آنکھوں کا تارا۔ لیکن جب آپ نے دعوت اب شروع کی، اب قرآن مجید میں دیکھیے کسی نے کہا مجنون ہو گئے، دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گئے، اجی شاعر ہیں، کچھ شعر جوڑ لیتے ہیں ہم پر دھوس جماتے ہیں۔ کسی نے کہا ساحر ہیں، کچھ جادو سیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ ایسے بدبخت بھی پیدا ہوئے، قرآن میں ہے ساحر کذاب، سحر کرنے والا جادوگر نہایت جھوٹا۔ یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کس کی شان میں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں نقل کیا گیا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون۔ کبھی آپ نے اس کا ترجمہ سوچا؟ ہے وہ شخص، دیکھیے تصور کیجئے حضور جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، کسی دعوت میں ہے، تبلیغ میں، یا ویسے ہی تشریف لے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک جمگھٹا ہے لوگوں کا، ادھر سے فقرہ آتا ہے، تیر کی طرح لگتا ہے دل میں جا کر محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے وہ شخص جس کا یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی ذکر نازل ہو رہا ہے، ہمارے خیال میں تو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہا کہ نہیں کہا؟ اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ میں قرآن سے ثابت کروں گا، میں کہیں کوئی کہانیاں بیان نہیں کرنا چاہتا۔ قرآن نے کہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ
अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून। ए नबी, हमें खूब मालूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो कुछ ये लोग कह रहे हैं उससे आपका सीना भिजता है। ये जो घुटन होती है, सदमा होता है। अन्नका यज़ीक़ु सदरुका बिमा यक़ूलून, हमें खूब मालूम है कि जो कुछ ये बातें आपको सुननी पड़ रही हैं, ये कड़वी कसेली बातें, ये जो फिक्रे चुस्त हो रहे हैं, इस्तेज़ा हो रहा है, तमस्कुर हो रहा है। सूरह हिज्र में है, एक जगह खड़े हुए लोग कुरान का मजाक उड़ा रहे हैं। भाई फला आयत तुम ले जाना, फला आयत मेरी होगी। उसके टुकड़े कर रहे हैं, उसके टुकड़े हिस्से बखरे करके कीमा बनाकर उन आयात का तमस्कुर उड़ा रहे हैं। एक जगह कुरान मजीद में मज़कूर है कि फरिश्तों का मजाक उड़ रहा है। भाई ये देखो, मोहम्मद ने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जहन्नम पर तो कुल 19 फरिश्ते हैं, अलैहा 19 कुरान में आयत नाजिल हुई। एक पहलवान कहता भाई 10 को तो मैं संभाल लूंगा, बाकी 9 का तुम इंतजार कर लो। ये बातें आ रही हैं हुजूर के कानों में। कलाम इलाही के साथ क्या सलूक हो रहा है, मुझ पर क्या फिक्रे चुस्त किए जा रहे हैं, मुझ पर जिस तरीके से इस्तेहजा और तमस्कुर का रवैया इख्तियार किया गया है, दिल भिज रहा है, दिल में सदमा है। देखिए सूरह नून है और मेरे नजदीक ये दूसरी वही है जो हुजूर पर नाजिल हुई है। उसकी इब्तदाई आयात, नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमत रब्बिका बिमजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम फसतुबसिरु व युबसिरून बिअय्यिकुमुल मफ्तून इन्न रब्बका हुवा यअलमु बिमन ضل अन सबीलिही व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन। नून, कसम है कलम की और जो कुछ ये लिखते हैं। ए नबी, आप अपने रब की नेमत से मजनून नहीं है। ये क्यों कहा जा रहा है? हुजूर को जो सदमा पहुंचा है वही नाजिल हुई है दिलजोई के लिए, तसल्ली के लिए। आप क्यों बुरा मना रहे हैं? ए नबी, आप क्यों सदमा और रंज और अंदोह महसूस कर रहे हैं? इन बदबख्तों के कहने से कोई आप मजनून हो जाएंगे? मानता बे नेमत रब्बिका बे मजनून व इन्न लका लअजरन गैर ममनून। आपको जो ये सब्र करना पड़ रहा है, आपको जो ये झेलना पड़ रहा है, इसकी वजह से आपको वो अजर मिलेगा जिसका सिलसिला कभी मुनक़ते नहीं होगा। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और है नबी आप तो खुल्क़ अज़ीम के हामिल हैं। आपका अखलाक, आपका किरदार, आपकी सीरत, आपकी शख्सियत में तहारत, नफासत, पाकीज़गी, आज तक दुनिया ने कोई पागल, कोई मजनून ऐसा भी देखा? ये सारी बातें अल्लाह ताला हुजूर की दिलजोई के लिए फरमा रहे हैं। उससे आप अंदाजा कीजिए कि कितना सदमा होता होगा। यही है, इस सारी चीज को जमा कीजिए तो ये चीज क्या है? वस्बिर अला मा यक़ूलून वहजुरहुम हजरन जमीला। सब्र करो ए नबी, सब्र करो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झेलो और बर्दाश्त करो उस पर जो ये कह रहे हैं। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम, ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से बुझा दें, फूंके मार के ही बस। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये चाहते हैं कि अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें, हालांकि अल्लाह ताला तो अपने नूर का इत्माम फरमा कर रहेगा, खा इन काफिरों को कितना ही नागवार हो। इसकी तर्जुमानी है, नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदज़न, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। यही वजह देखिए, मक्की सूरतों में खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने मुख्तलिफ पैरायों में सब्र का हुक्म दिया गया। कुछ मिसालें मैं दे चुका हूं, वले रब्बिका फस्बिर, इसी तरीके से वस्बिर कमा सबरा उलुल अज़्म मिनर रुसुल, ए नबी सब्र कीजिए जैसे कि सब्र किया हमारे उलुल अज़्म रसूलों ने। वस्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह, ए नबी सब्र कीजिए और आपका सब्र तो अल्लाह ही के सहारे है। वस्बिर ले हुक्म रब्बिक, ये सूरह नून जिसकी इब्तदाई आयात मैंने आपको सुनाई,
نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. اس کا اختتام کیا ہوتا ہے؟ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ اذ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ. اے نبی صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلے کا، انتظار کیجئے اور اس مچھلی والے کے مانند نہ ہو جائیے. مچھلی والا کون؟ حضرت یونس علیہ السلام. مچھلی والے نے اپنے دینی حمیت اور غیرت جو تھی اس کی وجہ سے اللہ کے حکم کا انتظار نہیں کیا، اپنی قوم کو چھوڑ کر چل دیے. نبی کا، رسول کا یہ معاملہ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی افسر ہے کسی حکومت کا، وہ اپنی پلیس آف ڈیوٹی کو نہیں چھوڑ سکتا. He must stick to his place of duty. بڑے افسرز کے لیے تو یہ بہت بہت اہم بات ہے. تو اے رسول، جہاں آپ کو ہم نے تعینات کیا ہے آپ وہاں سے ہل نہیں سکتے. کہ ذرا مخالفت ہوئی، لوگوں نے فقرے چست کیے اور آپ کہیں اور چل دیے، دفع ہوئیے، یہ بات نہیں سننا چاہتے میں کسی اور کو سناؤں گا. ہو سکتا ہے نا؟ ہم تو کرتے ہیں نا یہ، اس لیے کہ ہمیں تو اللہ نے کہیں تعینات تو نہیں کیا نا. اگر ایک جگہ کے لوگ بات نہیں سنتے، چلو بھائی ہم کہیں اور جائیں گے، وہاں بات سنائیں گے. لیکن رسول کا معاملہ ہوتا ہے جو اس کی پلیس آف اپوائنٹمنٹ ہے. He cannot leave his place without the express permission of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ نے یہ سنا ہوگا، سیرت کی تقاریر میں پڑھا ہوگا کہ مدینے کی طرف ہجرت کی اجازت حضور نے تمام صحابہ کو دے دی. خود منتظر رہے جب تک کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آ گئی. حضرت ابوبکر پوچھتے رہتے تھے حضور اجازت آ گئی کہ نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی. حضور اذن آ گیا؟ نہیں آیا. ابھی نہیں آیا. حبشہ کی طرف سب کو بھیج دیا، اجازت دے دی جو جانا چاہے چلا جائے. حضور کی صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ بھی ہجرت کر رہی ہیں، لیکن حضور تو نہیں گئے. رسول نہیں چھوڑ سکتا اپنی جگہ کو. یہاں تک کہ تمام تقریباً صحابہ چلے گئے، حضور رہ گئے، حضرت ابوبکر رہ گئے، حضرت علی رہ گئے. اور حضرت ابوبکر پوچھ رہے ہیں بار بار اجازت آئی یا نہیں؟ نہیں ابھی نہیں آئی. حضرت عائشہ نے واقعہ بیان کیا کہ ایک روز اچانک دوپہر کے وقت ہم نے دیکھا کہ حضور نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، چہرے کو بھی کپڑے میں ڈھانکا ہوا ہے اور تشریف لا رہے ہیں. یہ اس میں تعجب کی بات یہ کہ عرب میں آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کی روایات کے خلاف ہے کہ دوپہر کے وقت کوئی کسی سے ملنے جائے. یہ وقت جو ہے قیلولے کا ہے، آرام کا ہے. تو این ٹھیک دوپہر کے وقت تشریف لائے حضور. آپ نے آ کے حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ اجازت آ گئی ہے. حضرت ابوبکر نے بہت خوش ہو کر ایک بات کہی، حضور میں نے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی ہیں. یعنی اب آپ وہ تو سوچتے تھے نا شاباش ملے گی کہ میں نے تیاری کی ہوئی ہے. میں نے 2 اونٹنیوں کو خوب کھلا پلا کے فربا کیا ہوا ہے، بڑی توانا ہے تاکہ ہم تیزی کے ساتھ سفر کر سکیں. حضور نے توقف کیا، فرمایا ہاں ٹھیک ہے، 1 اونٹنی میں استعمال کروں گا لیکن میں اس کی قیمت ادا کروں گا. حضرت ابوبکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے ہوئے کہا حضور مجھ سے یہ مغایرت، کیا یہ جان اور مال کسی اور کے لیے ہے؟ آپ مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں میری اونٹنی جو ہے وہ بھی بلا معاوضہ آپ قبول نہیں فرما رہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ کی غیرت اور حمیت کا معاملہ. اب دیکھیے ایک بات عجیب ہے، یہ ربط اپنے ذہن میں رکھیے. اللہ تو صبر کی تلقین کر رہا ہے اپنے رسول کو، اور رسول یہی تلقین کر رہے ہیں اپنے صحابہ کو. صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، ہاتھ مت اٹھانا، کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اپنے اوپر جھیلو جو کچھ جھیلنا ہے، ڈٹے رہو، پیچھے مت ہٹنا، یہ صبر ہے. لیکن ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں.